یہ کہانی ہے ایمیزون کے جنگل کی، اور مسٹر بیسٹ کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے یوٹیوبر ہیں اور ایک چیلنج کے لیے لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ ایک دن مسٹر بیسٹ نے اپنی پوری ٹیم سے کہا کہ ہم سب کو ایک چیلنج کرنے کے لیے ایمیزون کے جنگل میں جانا ہے، تو اس کی پوری ٹیم تیار ہو گئی۔ مسٹر بیسٹ نے کہا کہ میں ہر ممبر کو $1000 دوں گا اگر کوئی چیلنج میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، اور 23 دسمبر تھا، تو اس کی پوری ٹیم اور خود مسٹر بیسٹ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ضرورت کی ہر چیز کو اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ یہ جنگل پوری دنیا کے جنگلوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک جنگل ہے۔ لوگ اس جنگل میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں جگہ جگہ اور قدم قدم پر خطرہ ہی خطرہ تھا۔ خطرناک جانور، زہریلے سانپ، دلدل اور کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی بھی موجود تھیں، اور اگر بارش شروع ہو جائے تو زمین پر اس کے قطرے گرتے گرتے بھی 15 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ تو دوستو، مسٹر بیسٹ اور اس کی ٹیم ایمیزون کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس کے کچھ دوست تو ڈرتے تھے، اور اوپر سے سردی بہت زیادہ تھی۔ خیر، سب نے ایک سنسان سی جگہ پر اپنے اپنے کیمپس لگا لیے اور اپنے اپنے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، کیونکہ شام بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ باہر نکلنا اس وقت مناسب نہ تھا۔ مگر مسٹر بیسٹ کسی چیز سے نہ ڈرتے تھے۔ اس نے کہا کہ پوری ٹیم ابھی اپنے کیمپس سے باہر نکل کر آ جائیں، ہمیں اسی وقت ایک چیلنج کرنا ہے۔ اس کی ٹیم نے کہا کہ جیمی، اب تو شام ہو چکی ہے اور اندھیرا بہت زیادہ ہے، تو پلیز آپ کل چیلنج کروا لینا۔ اس کے دوست اسے پیار سے جیمی کہتے ہیں، مگر مسٹر بیسٹ نے کہا کہ نہیں، میں آپ سب کو چیلنج کرنے کے لیے یہاں پر لایا ہوں، نہ کہ آرام اور انجوائے کرنے کے لیے، تو لہٰذا سب میرے ساتھ چلیں۔ اس نے فوری اپنی جیب سے $، نکالے اور سب تیار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں کسی جگہ پر چھپ جاتا ہوں اور تم سب نے مل کر مجھے ڈھونڈنا ہے۔ سب تیار ہو گئے۔ مسٹر بیسٹ ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اس کی ٹیم اسے ڈھونڈنے لگی۔ اندھیرا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ پوری ٹیم اسے ڈھونڈنے لگی۔ اچانک وہ سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر سانپوں کا جھنڈ تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھیں۔ تبھی ایک زہریلے سانپ نے ٹیم کے ایک لڑکے کو کاٹ لیا۔ سانپ بہت زہریلا تھا، تو وہ سب چلانے لگے۔ مسٹر بیسٹ نے ان سب کی آواز سنی تو خود ہی ان کے پاس چلے گئے۔ ان سب کے زور سے چلانے سے وہاں پر بھیڑیے اور کچھ شیر آ گئے۔ کسی طرح وہ سب ان سے بچ کر اپنے کیمپس میں آ گئے۔ مسٹر بیسٹ کے پاس ایک گن بھی تھی۔ اس نے فائرنگ کی تو وہ شیر اور بھیڑیے فوری وہاں سے بھاگ گئے۔ تب اس نے جلدی سے اس لڑکے کو بچانے کے لیے ایک انجیکشن نکالا، اس لڑکے کو لگایا، جس سے اس کا جسم اس زہریلے زہر سے لڑ سکتا تھا۔ تو لڑکے کو درد سے آرام ملا اور وہ سو گیا، اور آخر کار اس کی جان بچ گئی، اور وہ سب بھی سو گئے۔ مگر مسٹر بیسٹ کو نیند نہ آ رہی تھی، تو اپنی ٹارچ لے کر جنگل میں گھومنے لگے۔ اچانک اس کا پاؤں ایسی زمین پر پڑا، اور اس کا پاؤں اندر کی طرف جا رہا تھا، جیسے کوئی اس کا پاؤں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ جب اس نے ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالی تو وہ زہریلی اور خطرناک دلدل تھی، جس کے اندر اس کا پاؤں دھستا چلا جا رہا تھا، مگر پاس میں مضبوط درخت تھا اور اس کے بڑے بڑے تنے تھے، جس کا سہارا لے کر اس نے خود کو بچا لیا، اور تھوڑا سا جنگل گھومنے کے بعد واپس اپنے کیمپ کی طرف چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ اور پھر صبح کو سب اٹھے۔ مسٹر بیسٹ نے کسی کو رات والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، کیونکہ ان کے پاس ہر ایک چیز وہاں موجود تھی۔ آج 24 دسمبر تھا اور کل کرسمس تھا۔ بس آج کا دن تھا ان کے پاس۔ پھر اچانک
پورے جنگل میں تیز ہوائیں چلنے لگی اور خوفناک سی آوازیں آنے لگیں، رونے کی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ جہاں پر اس کی ٹیم نے اپنے کیمپس لگائے تھے وہاں پر کچھ مردہ لوگوں کی قبریں تھیں۔ کیمپ ہوا سے اڑ گئے اور وہ قبریں پھٹ گئیں اور وہاں سے ڈھانچے نکل گئے۔ وہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ وہ سب ان کی طرف بڑھے اور کسی کی ٹانگ، کسی کی بازو، کسی کا گلا انہوں نے پکڑ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج پوری ٹیم کی موت ہو جانی تھی، کوئی نہ بچے گا، مگر مسٹر بیسٹ اپنے ساتھ ہولی واٹر لے کر آئے تھے۔ مگر مسٹر بیسٹ نے ہولی واٹر ان سب اسکیلیٹنز پر چھڑکا اور وہ سب جل گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ تب مسٹر بیسٹ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، آج کے لیے اتنا چیلنج بہت ہے۔ تب ہی وہ سب وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ بڑی بڑی مکڑیاں ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ سب جلدی سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ مسٹر بیسٹ نے کہا کہ ہم سب اپنے گھروں میں جائیں گے، ہم سب کل ملیں گے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور آرام کرنے لگے۔ دوسرے دن مسٹر بیسٹ نے سب کو بہت بڑی پارٹی دی کیونکہ آج کرسمس تھا۔ سب نے خوب کرسمس انجوائے کیا اور پھر مسٹر بیسٹ نے سب کو $2,000 دیے۔ سب بہت خوش ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی مسٹر بیسٹ کی کہانی، اور اگر آپ سب کو پسند آئے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کریں، اور میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں ہیپی کرسمس ٹو آل۔